لیکن دیکھتے دیکھتے اس ملک کو کسی کی نظر لگ گئی. اس ملک کو دہشت گردی کی دیمک نے چاٹ لیا. ہماری قربانیوں اور تباہیوں کو مغربی دنیا ماننے سے انکار کرتی ہے. اس میں ہماری بھی کمزوری ہے کہ ہم ان کو بتانے میں ناکام رہے. لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ اس گردش میں آئے ہوئے پاکستان کو سنبھالا دیا جا سکتا ہے. ہمیں اپنی محبت، اخوت، خلوص اور وفا کا اقرار کرنا ہوگا اور ہمیں بتانا ہوگا مغربی دنیا کو کہ ہم نے ان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان اوورسیز پاکستانی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ حاضر خدمت ہے او پی ٹی وی. ناظرین، آج کا دن جو ہے میرے لیے بلکہ تمام ان پاکستانیوں کے لیے جو پاکستان میں آباد ہیں یا پاکستان سے باہر آباد ہیں، بلکہ مسلم امت کے لیے یہ ایک سیاہ دن ہے اور اس دن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. جیسا جانتے ہیں کہ آج جو واقعہ رونما ہوا واشک روڈ پر، ایک ملٹری اسکول، آرمی کا پبلک اسکول، جس پر بروٹل اٹیک کیا گیا اور اس کو عقبی یعنی کہ پچھلے راستے سے اس پہ اٹیک کیا گیا جبکہ بچے ایک آڈیٹوریم میں جمع تھے اور ایک اچھی ابتدا ہوئی تھی. ان کو ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ مصیبت کے وقت میں، ایمرجنسی میں کیسے اپنے آپ کو سیف اور پروٹیکٹ کیا جائے. ناظرین، یہ واقعہ 9/11 سے کم نہیں ہے پاکستان کے لیے، اور اب پاکستانیوں کی آنکھیں جو پاکستان میں آباد ہیں یا غیر ملک میں آباد ہیں کھل جانی چاہیے، کیونکہ اس واقعے نے پوری قوم کو رلا دیا ہے، پوری قوم کو افسردہ کر دیا ہے. ہر چہرہ، بوڑھے، بچے، جوان سب افسردہ ہیں، پریشان ہیں، غمزدہ ہیں، اور ان ماؤں کی جو گودیں اجڑی ہیں ان سے ان کے دل کا حال پوچھیے. ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ہی ملک بن گیا ہے کہ جو بھی اس ملک میں چاہے داخل ہو سکتا ہے. کوئی بھی اسلحہ، کوئی بھی ایمونیشن جو ہے بآسانی اسمگل ہو سکتا ہے. کوئی بھی چیزیں سرحدوں سے بآسانی داخل ہو سکتی ہیں، چاہے وہ اپنے ہی لوگ ہوں، چاہے وہ مائنورٹی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ جوئش ہوں. کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی قوم پاکستان میں محفوظ نہیں ہے. کوئی گھر محفوظ نہیں ہے، کوئی ادارے محفوظ نہیں ہے. اگر آپ پچھلی تاریخ کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے پاکستان ایئر فورس پر اٹیک کیا، حالانکہ وہ ایک ملٹری اکیڈمی ہے، وہ ایک ملٹری کا ادارہ تھا کراچی میں، لیکن کس طریقے سے انہوں نے ہمارے قیمتی ترین ریڈار پلینز کو اڑایا اور تباہ کیا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے، آپ کو کون تباہ کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد مختلف ملٹری اداروں پہ، مختلف مذاہب کے اداروں پہ اٹیک ہوئے. ناظرین، یہ حکومت پاکستان کو بخوبی معلوم ہونا چاہیے تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ ناردرن ایریا میں فائٹ کر رہی ہے ان ٹیرر سے، ان دہشت گردوں سے جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان میں تباہی پھیلا رہے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی دیکھ کے کہ یہ دھماکے، یہ اٹیک بہت کم ہو چکے تھے. لیکن ہوا کیا؟ اس وقت پوری پاکستان کی آرمی افغانستان کے بارڈر پہ لگی ہے اور ضرب عضب جو ہے وہ چل رہا ہے. دہشت گردوں کو، ٹھکانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کو تباہ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں سکون آ سکے. اور افغانستان سے جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اور کسی بھی ملک سے کوئی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ادھر تو فوج کام کر رہی ہے اور یہاں ہماری حکومتیں یہاں پہ اپنے سیاسی عزائم کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہیں. ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹیز، انٹیلیجنس کو دیکھ سکیں.
کوئی چائنا کے دورے کر رہا ہے، کوئی ٹرکی کے دورے کر رہا ہے، کوئی لوگوں کو مروا رہا ہے، کوئی لوگوں پہ اٹیک کر رہا ہے. یہ کیا سب کچھ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے ہر لحاظ سے. میں یہ بتاتا چلوں کہ دور مشرف میں ملینز آف ڈالر آئے تھے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ڈیولپ کیا جائے، سیکورٹی سسٹم کو ڈیولپ کیا جائے. اس کے بعد زرداری کے دور میں ملینز آف ڈالرز جو ہے وہ بیرون ممالک سے آئے کہ وہ اپنی آرمی کو، وہ اپنی پولیس کو اکوپ کریں، ان کو بہتر اسلحہ دیں، ان کو بہتر یونیفارم دیں، ان کو بہتر گاڑیاں دیں، آٹو موبائل دیں، تاکہ وہ اکوپڈ ہو کے دہشت گردوں کے خلاف لڑ سکیں. لیکن وہ سارا پیسہ کسی نہ کسی طریقے سے تحفہ تحائف میں، پی آر میں، مارکیٹنگ میں خرچ ہوا. لیکن یہ پیسہ نہ تو پولیس فورس کو دیا گیا، نہ سیکورٹی ایجنسی کو دیا گیا، نہ انٹیلیجنس کو دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ناکامی مشرف کے دور میں بھی رہی، انٹیلیجنس کے سلسلے میں زرداری کے دور میں بہت آگے بڑھی، اور نواز شریف کے دور میں تو بالکل سیکورٹی ختم ہو کر رہ گئی. دیکھیں، یہ فوج کا کام نہیں ہے وہ تھر میں آ کے بچوں کو کھانا تقسیم کرے. یہ فوج کا کام نہیں ہے وہ کہ آ کے سیلاب کو آ کے دیکھے. یہ فوج کا کام نہیں ہے کہ وہ آ کے ارتھکویک کو دیکھے. فوج کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا. فوج کا کام ہے دشمنوں کا خاتمہ کرنا. فوج کا کام ہے بغاوت کو روکنا. فوج کا کام ہے دہشت گردوں کو روکنا. لیکن فوج کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سول معاملات میں آئیں اور آپ کا ہاتھ بٹائیں. تو پھر آپ کے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کتنی منسٹری بنائی ہیں؟ ساری منسٹری جو ہیں وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے پاس ہیں. انہوں نے آج تک وہ منسٹریز بنائی نہیں جو کہ کھل کے کام کریں. آج تک بلدیاتی نظام نہیں بن سکا تاکہ وہ اپنے محلوں پہ، اپنے کوچوں میں، اپنے بازاروں میں نظر رکھ سکیں. یہ بلدیات الیکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ڈیموکریٹک پروسیس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سارا فیلئر ہے جناب نواز شریف صاحب کا، کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ بلدیاتی ادارے بنیں اور گراس روٹ پہ جو ہے ایڈمنسٹریٹو کام جائے. اور یہی کراچی میں ہو رہا ہے، یہ بلوچستان میں ہو رہا ہے، اور یہ سرحد میں ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم رو رہی ہے، اور پوری قوم جو ہے وہ افسردہ ہے. ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں. ہمیں افسوس ہے ان بچوں کے سلسلے میں جو اپنی جان جو ہے کھو چکے ہیں. ہمیں ان کی ماؤں کے ساتھ بھی ہمدردی ہے جن کے بچے اس دنیا سے چلے گئے. کہتے ہیں کہ انسان اپنی کوشش کرتا ہے، اپنی حفاظت کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان انسان ہے. یہ تو حکومتی اداروں کا کام ہے کہ وہ جب دیکھیں اتنا بڑا آپریشن چل رہا ہے ناردرن ایریا میں، شمالی وزیرستان میں، ناردرن ایریا میں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا بیک گراؤنڈ یا اپنا بیک یارڈ کو محفوظ رکھیں، ہر چیز پہ آئی رکھیں. دیکھیں، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑی ایئرپورٹس، بڑی بڑی آرگنائزیشن کے قریب آبادیاں مل چکی ہیں. آپ ان کچی آبادیوں میں کیسے جا کے دشمنوں کو تلاش کریں گے؟ یہ ایک اور بڑا سانحہ ہے کہ انکروچمنٹ پاکستان میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہاں پہ غیر قانونی لوگ آباد ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہے غیر قانونی پاکستانی. پاکستان سے جتنے بھی غیر قانونی پاکستانی ہیں ان کو نکال باہر کیا جائے فوری طور پہ، یا ان کو ایک جگہ پہ محصور کیا جائے اور ان کے ملکوں میں ان کو واپس بھیجا جائے. ہمیں دیکھنا ہے کہ غیر قانونی طور پہ کون پاکستان میں داخل ہو رہا ہے. یہ حکومت کا کام ہے، یہ منسٹری آف انٹیریئر کا کام ہے، یہ نثار چودھری صاحب کا کام ہے. ہمیں بیان نہیں چاہیے، ہمیں اسٹیٹمنٹ نہیں چاہیے، ہمیں کام چاہیے. ہمیں اپنی قوم کی حفاظت چاہیے. ہمیں دہشت گردوں کا صفایا کرنا ہے. ہمیں دہشت گردوں سے پاکستان کو نجات دلانی ہے. ناظرین، آخر میں یہ کہوں گا، یہ وہ پھول تھے جو کہتے ہیں کہ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. پتہ نہیں اس میں کون کون ایسے سپوت ہوں گے جو آگے بڑھ کے پاکستان کا نام پیدا کرتے، آرمی جنرل ہوتے، سائنٹسٹ ہوتے. آئی ڈونٹ نو. دس از ویری ویری بیڈ. دس از ویری بیڈ سچویشن. آج پوری دنیا میں، امریکہ میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، ہر جگہ جو ہے پاکستانی اداس ہیں. بلکہ بڑے بڑے سربراہان مملکت نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے. اب دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ٹیررسٹ کنٹری نہیں ہے. پاکستان خود ٹیررسٹ کنٹری سے فائٹ کر رہا ہے. پاکستان خود دہشت گردوں سے فائٹ کر رہا ہے. میری گزارش ہے تمام ٹی وی اینکر سے، تمام لوگوں سے، کہ وہ اس بات کا احاطہ کریں کہ وہ جو پیسہ انٹیلیجنس کے لیے آیا تھا، وہ جو پیسہ پولیس کے لیے آیا تھا، وہ جو پیسہ سیکرٹ ایجنسیز کے لیے آیا تھا کہ پاکستان کی حفاظت کریں، پولیس کو اکوپمنٹ کریں، پولیس کو ماڈرنائز کریں، وہ پیسہ کہاں گیا؟ اس کا بھی حساب کتاب کریں.
ہر آدمی کہہ رہا ہے کسی کو ہیلی کاپٹر چاہیے. اب دیکھیں قائم علی شاہ کو 6 سیٹر ہیلی کاپٹر چاہیے. عوام چاہے مر جائے, بھوک سے مر جائے, تباہ ہو جائے, دہشت گردی ہوتی رہے, لیکن قائم علی شاہ صاحب کو ہیلی کاپٹر چاہیے. بھائی صاحب آپ نے گھر جائیں, آپ کی عمر ماشاءاللہ بہت ہو چکی ہے, کسی نوجوان کو, کسی اچھا آدمی کو جگہ دیں. ناظرین, اور ہمارے جو ابھی چیف الیکشن کمیشن کے چیئرمین بنے ہیں, آتے ہی انہوں نے گاڑی کا مطالبہ کر دیا کہ مجھے پراڈو چاہیے, اور ڈار صاحب نے ان کو پراڈو فوراً دے بھی دی. یہ کیسے جج ہیں, یہ کیسے وکیل ہیں؟ ان کو تو فقیرانہ انداز ہونا چاہیے. آتے ان کو پراڈو چاہیے, غریب عوام کا خون چوسیں گے. پہلا فیصلہ انہوں نے یہاں سے غلطی کی. پہلے ان کو اپنے آپ کو ایک مثالی چیئرمین الیکشن ہونا چاہیے تھا کہ آتے انہوں نے کہا جی مجھے بہترین گاڑی چاہیے, مجھے بہترین مکان چاہیے. اگر ایسے انصاف کرنا ہے تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے انصاف پہ. ناظرین, تو یہ تھی آج کی بات چیت. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان OP TV کے پلیٹ فارم سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائند آباد.